ایک دفعہ حضرت سید اشرف جہانگیر شمنانی رحمۃ اللہ علیہ بھنڈو چلے گئے۔ یہ جگہ چھوٹے بڑے مندروں سے بھری پڑی تھی۔ یہاں زیادہ ہندو لوگ ہی رہا کرتے تھے۔ ہندو جوگی اپنے تعصب کی وجہ سے مسلمانوں کو اس علاقے میں آنے ہی نہ دیتے۔ یہاں کے بڑے مندر کا جوگی اپنے آپ کو اژدہا کی شکل میں تبدیل کر کے لوگوں کو ہراساں کیا کرتا تھا۔ کئی دفعہ مسلمانوں کی مسجد میں داخل ہو جاتا اور مسجد کے صحن میں کنڈلی والا سانپ بن جاتا اور لوگ خوفزدہ ہو جاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب بھنڈو پہنچے تو ان کو ہندو جوگیوں کی کارستانیوں سے مطلع کیا گیا اور آپ کو مندروں کے علاقے میں جانے سے منع کیا گیا، مگر آپ نے فرمایا اب تو میں اپنا قیام بھی بڑے مندر میں ہی رکھوں گا۔ آپ اس علاقے میں تشریف لے گئے۔ آپ نے جوگیوں کو بیٹھا دیکھ کر فرمایا تمہارا وہ جوگی کہاں ہے جو اپنے آپ کو اژدہائی شکل میں تبدیل کر لیتا ہے؟ یہ بات سن کر ایک نوجوان پجاری چراغ پا ہو گیا اور آپ کی طرف حملہ کرنے کی نیت سے بڑھا۔ آپ نے نظر بھر کر دیکھا تو ان کے سارے پجاری پتھر کے ہو گئے۔ پھر آپ مندر کے اندر چلے گئے۔ وہاں ایک بے لباس جوگی ایک بت کے آگے بیٹھا جاپ کر رہا تھا۔ آپ کی آہٹ پا کر غصے سے آپ کی طرف بڑھا اور نہایت بدتمیزی سے بولا تم نے میرے چیلوں کو پتھر کا بنا دیا ہے، اب میری تپسیا میں دخل اندازی کرنے کے لیے آ گیا، آج تم یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جاؤ گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا تم ایک باکمال پنڈت ہو مگر ابھی نامکمل ہو۔ یہ بات آپ کے منہ سے نکلی ہی تھی کہ پنڈت نے چمگادڑ کی طرح مندر کے ستونوں کے درمیان اڑنا شروع کر دیا۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا تم اژدہا کے ساتھ ساتھ چمگادڑ کا روپ بھی بدل لیتے ہو۔ یہ کہنا تھا کہ پنڈت ایک کیڑے کی شکل میں تبدیل ہو کر زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ آپ کو اس پر ترس آنے لگا۔ آپ نے اس کو سیدھا کیا اور وہ اس طرح اپنی اصلی شکل میں واپس آ گیا، مگر اس کی تڑپ دیدنی تھی۔ وہ فوراً آپ کے قدموں میں گر گیا اور آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ آپ نے اس کا نام کمال پنڈت رکھ دیا۔ بعد میں اس کے 500 چیلے بھی مسلمان ہو کر آپ کی مریدی میں داخل ہو گئے اور وہ مندر ایک بہت بڑی خانقاہ میں تبدیل ہو گیا اور اس قصبے کا نام بھی مسلمانوں کی اکثریت کی وجہ سے کثرت آباد رکھ دیا گیا۔ یہاں بڑے بڑے علماء اور مشائخ حضرات تشریف لاتے اور آپ کے علم کے چشمے صافی سے شکم سیر ہوتے۔ آپ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے بہت سے کام کیے، بہت سی خدمات سر انجام دیں جو ناقابل فراموش ہیں۔